بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے امامہ بنت ابو العاص بن ربیع کو اٹھائے ہوئے ہمارے پاس آئے۔ وہ ابھی بچی تھی۔ ان کی والدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی جبکہ وہ بچی آپ کے کندھے پر تھی۔ آپ جب رکوع فرماتے تو بچی کو اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اسے دوبارہ اٹھا لیتے، حتیٰ کہ آپ نے اسی طرح نماز مکمل کی۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزرے جبکہ وہ مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گور کر دیکھا تو وہ کہنے لگے، میں نے اس وقت بھی مسجد میں شعر پڑھے ہیں جب اس میں آپ سے بہتر شخصیت موجود تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے حسان، میری طرف سے کافروں کو جواب دو، اے اللہ اس کی روح القدس سے تائید فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ہاں۔ حضرت اسود سے روایت ہے کہ میں اور علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے۔ آپ نے ہم سے پوچھا، ان لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا، اٹھو اور نماز پڑھو۔ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہونے لگے تو آپ نے ہم میں سے ایک کو اپنے دائیں اور دوسرے کو بائیں طرف کھڑا کر لیا۔ انہوں نے بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھائی۔ جب رکوع کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر گھٹنوں کے درمیان رکھ لیتے تھے۔ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جو اس جگہ بیٹھتا رہتا ہے جس جگہ اس نے نماز پڑھی۔ اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما جب تک وہ بے وضو نہ ہو۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر نماز سے پہلے آ کر نماز کے انتظار میں اور نماز کے بعد دیر تک باوضو بیٹھ کر تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔